السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیادت کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہم نے عیادت کرنی ہے کس زمرے میں رہ کر اور کس طرح کرنی ہے، کیونکہ میں خود مریض ہوں۔ مریض کو زیادہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے اسے کن کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں۔ مریض کے پاس جائیں، وہ ٹائم جائیں اس کا سونے کا ٹائم نہ ہو، اور اس کے پاس جائیں اس کے کھانے کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق اس کی خوراک فروٹ وغیرہ لے کر جائیں، اور وہاں جانے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم وہاں بیٹھیں گے، کن کن باتوں کو کرنا ہے، کن کن باتوں کو نہیں کرنا۔ یہ اہم ٹاپک ہے۔ ہم گریجویٹ، ہم پڑھے لکھے عالم فاضل تو بن جاتے ہیں، لیکن ان باتوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ میرے اپنے گھر کے عزیز ہیں جو عالم دین ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی علم نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے عیادت پہ۔ تو جب انسان جائے، ملنے کے بعد فروٹ رکھے کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ کھا لینا، اور وہاں مریض کے گھر جو ہے استطاعت رکھنے والا ہے تو اس کے گھر پانی وغیرہ پی سکتا ہے بندہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر نہیں تو پھر وہاں کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، یار پانی دا پلاؤ میرے کو، تو وہاں پہ جائے، اس کو تسلیاں دے، دعا کرے، دعا کروائے اس سے، اور اس کو تسلی دے، بھرا ای بیماری نال کوئی بندہ نہیں مریا، فلاں بندہ بھی ہی بیماری وچ مبتلا ہا، الحمدللہ ہن بھجدا دھرکتا ودے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ تو بیماری ہی خطرناک ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تے کو اٹھاوے، وہ فلاں بندہ بھی اس بیماری سے مر گیا تھا، فلاں بندہ بھی اس بیماری سے مر گیا تھا۔ اس جاہل کو پتہ نہیں کہ میں نے وہاں کیا کہنا ہے، کیا باتیں اس کو کہنی ہیں۔ دلاسا دینے کے لیے گیا ہے کہ یا اس کی امید کو توڑنے گیا ہے، اور اس اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا شخص خود ملعون تو ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، لیکن مریض نہیں۔ تو پھر اس کو دلاسے دینے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مرنے والے کے قریب بیٹھے تو وہاں تلقین نہ کرے، کلمہ پڑھوے، مسلمان کہنوی کلمہ پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کیا فرمائی کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کہیں وہاں انکار ہی نہ کر دے۔ انکار کرنے کے بعد وہ تو جہاں جائے گا، تمہارا جہنم جو ہے نا ٹھکانہ بن کے رہے گا۔ اس کے سامنے تلقین نہیں بلکہ خود پڑھنے کی کوشش کرے، بندہ خود پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر مریض کے پاس آئے، مریض کی کنڈیشن دیکھے، ایک اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، نماز پڑھتے پہ ویسے ہی، ہاں سی نماز پڑھی کرو، نماز لازمی پڑھی کرو۔ ابے جاہل کہیں کہ اس کی کنڈیشن دیکھ، نماز والی کنڈیشن ہے بھی یا نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب انسان پر خود پر تکلیف آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بن پڑی ہے۔ کل ایک میرے بہن بھائی ہیں، وہ میرے پاس آئے ملنے، تو میں اس کی بات بھی اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کو کہا کہ تیرے بیٹے کو کینسر ہے اور اس اذیت میں مبتلا ہے،
اللہ پاک اس کے بھی درجات بلند فرما رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے بھی گناہ جھل رہے ہیں، اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ تکلیف میں صبر کرے اور میرا شکر ادا کرے۔ پتہ ہے آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ اس جاہل کی اس بات کرنے سے اس نے کی بات کیا پتہ ہے کہا؟ اس نے جملہ کہا، یہ ہنس رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے جو ہے نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تو خوش ہو رہا ہے نا، خوش ہو لے، ہم پر جو ہے جو بیتی پڑی ہے، ہم تو مر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جائے، بس اللہ خوش ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو مرے جا رہے ہیں، 10 سے 20 لاکھ روپے خرچہ بھی ہو گیا ہے، بیماری میں بھی مبتلا ہیں، اذیت میں بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تو اسی لیے ہمیں مریض کے پاس جا کر کیا کہنا چاہیے، ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بات نہیں آتی، دعا کرواؤ، دعا اس کو کرو، واپس رفو چکر ہو جاؤ بس، کیونکہ چپ رہنے میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ لغویات انسان جو ہے بکنے سے گریز کرے گا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، انسان ہے یا شیطان ہے، وہ زبان کھلنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اشتن ہے، شیطان ہے، اور کتنا انسان ہے، کتنا منافق ہے۔ تو اسی لیے خاموشی بہتر ہے، دعا کرو، کرواؤ، اور پھر اٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ رکھو اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ ہے عیادت۔ اللہ پاک ہمیں عیادت کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آداب کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نمازیں تو خوب پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیں گے، لیکن عیادت کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آئے گا۔ ہم عیادت کریں گے لیکن بس 70,000 فرشتے کی دعا لیں گے، تب ہم لیں گے جب اس کو خوشی ملے گی، جب ہمارے جانے سے وہ خوش ہوگا، اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک میرے استاد ہیں، وہ آتے ہیں، عالم دین ہیں، اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں، وہ آئے، کہا کہ صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور کہ ہم قیامت والے دن جب ہمیں بیمار کو انعام ملے گا تو ہم کہیں گے یا باری تعالیٰ، مجھے جو ہے کینچی سے کانٹا جاتا، وہاں تکلیف برداشت کرتا، مجھے یہاں تکلیف نہ ملتی۔ میں نے کہا یہی بات ہے اسی والی کہ جب انسان کو خود پر تکلیف آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا صابر ہے، کتنا شکر کرنے والا ہے، کتنا جو ہے صبر کرنے والا ہے۔ اسی لیے اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے اوپر جو ہے اس باتوں کو رکھ کر ہمیں عیادت کرنی چاہیے، مریض کی جو ہے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، مریض کو نہ کہ اس کو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ بھائی اس کی کنڈیشن کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی اشارہ کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، وضو نہ کرے، تیمم سے بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز معاف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کنڈیشن کو دیکھنا چاہیے، اس کے دل کو جیتنا چاہیے، اس کو محبت سے تحفہ دینا چاہیے، اس کو محبت سے کچھ دینا چاہیے، دعا دینی چاہیے، دعا کروانی چاہیے، اس کے بعد محبت کے ساتھ اس کو ملے اور کہے میرے پیارے بھائی، آپ میرے بھائی ہو، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ جو ہے کوشش کیا کریں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہا کریں، اور نماز بھی کوشش کریں، اگر پڑھ سکو تو پڑھ لیا کریں۔ ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ اس کا دل جیتنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے آگے سے اس کو مجبور کر دینا چاہیے کہ وہ آگے سے ایسا جواب دے، وہ بھی اللہ معاف فرمائے کفر کی حد تک پہنچ جائے اور تمہیں بھی کافر بنا کر اٹھے۔
اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔